الظروف منها ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد وأجري مجراه لا غير وليس غير وحسب. ظروف کی بحث بھائی، مبنیات میں سے آج ظروف کی بحث ہم پڑھیں گے بھائی. تو ظروف سارے کے سارے مبنی نہیں، لیکن بعض ان میں سے مبنی ہیں، ان کے احوال بتلائیں گے، تو ان کے بارے میں صاحب کافیہ بتلائیں گے بھائی. تو کہتے ہیں الظروف منہا ما قطع عن الاضافت، ان میں سے وہ جو قطع کیے گئے ہوں اضافت سے. کیا کیے گئے ہوں؟ اضافت سے قطع کیے گئے ہوں، اضافت سے توڑے گئے ہوں، یعنی ان کے مضاف الیہ کو حذف کر لیا گیا ہو. مضاف الیہ کو کیا کر لیا گیا ہو؟ حذف کر لیا گیا ہو. کا قبل و بعد، جیسے قبل اور بعد ہیں، تو یہ مبنی علی الضم ہوں گے. بھائی قبل اور بعد کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں بھائی، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کا یہ مضاف الیہ کو چاہتے ہیں. کس کو چاہتے ہیں؟ یہ مضاف الیہ کو چاہتے ہیں. قبل کا معنی پہلے، بعد کا معنی بعد میں. بھئی کس سے پہلے، کس کے بعد میں؟ تو اس کے لیے لازمی طور پر کیا چاہیے؟ مضاف الیہ چاہیے. اب وہ اس مضاف الیہ کی 3 صورتیں ہیں، یا تو وہ عبارت میں ذکر ہوگا یا عبارت میں ذکر نہیں. اگر عبارت میں ذکر نہیں تو پھر نیت میں وہ ہوگا یا نیت میں بھی نہیں ہوگا. 3 صورتیں، یا عبارت میں ہوگا یا صرف نیت میں ہوگا، یا نہ عبارت میں ہوگا اور نہ نیت میں ہوگا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ 3 صورتیں ہیں. تو وہ صورت جس میں قبل اور بعد عبارت میں نہیں ہے، صرف نیت میں ہے، اس وقت یہ مبنی علی الضم ہوتے ہیں. باقی دونوں صورتوں میں معرب بھائی. اگر ان کا مضاف الیہ عبارت میں ذکر ہے تو پھر بھی یہ کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے. اور یا مولانا ان کا مضاف الیہ عبارت میں بھی نہیں ہے، نیت میں بھی نہیں ہے، نسیہ منسیہ ہے، بالکل بھولا بلایا، یعنی بھولا بسرا ہے ہی نہیں بالکل، تو پھر اس صورت میں بھی یہ معرب ہوں گے. کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے. کتنی قسمیں، کتنی طریقوں پر استعمال ہوتے ہیں قبل اور بعد بھائی؟ 3. اول کیا ہے؟ مضاف الیہ عبارت میں ذکر ہوگا. دوسری صورت نیت میں ہوگا. تیسری صورت نسیہ منسیہ ہوگا بھائی. اور کس صورت میں یہ مبنی ہے؟ جب نیت میں ہو. دیکھو بھئی یہ چاہتے تھے مضاف الیہ. کس کو چاہتے ہیں؟ مضاف الیہ. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید قبل عمر، میرے پاس زید آیا، عمر سے پہلے آیا. تو یہ ظرف واقع ہو رہا ہے، اور ظرف کیا ہونا چاہیے؟ منصوب ہونا چاہیے بھئی. مفعول فی ہے نا، منصوبات میں سے ہے. تو میں نے بھی کیا پڑھا؟ جاءنی زید قبل عمر. قبلہ پر کیا پڑھا؟ نصب پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ کا تقاضا کر رہا تھا، اور مضاف الیہ اس کا عبارت میں ذکر ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، لہذا یہ اپنی اصل حالت پر آئے گا بھئی. کیا آئے گا؟ منصوب آئے گا قبل عمر. دوسری صورت، عمر کو میں نے حذف کر دیا عبارت میں، عبارت سے حذف کیا لیکن نیت میں ابھی بھی موجود ہے. سمجھ میں آیا؟ مثلا میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے کیا کہا؟ جاءنی زید قبل، جاءنی زید. بھئی اب میں یہ تو مضاف الیہ چاہتا تھا، میں کیا بتلانا چاہتا ہوں؟ زید کس سے پہلے آیا ہے؟ عمر سے پہلے آیا ہے، اور تو عمر اس کے لیے مضاف الیہ تھا قبلو کے لیے. اس مضاف الیہ کو میں نے حذف کر دیا، لیکن نیت میں ابھی بھی موجود ہے. نیت میں ابھی بھی کیا ہے؟ کس سے پہلے میں بتلانا چاہتا ہوں؟ عمر سے پہلے. کس سے پہلے؟ خالد یا بکر سے پہلے تو نہیں بتلانا چاہتا.
ہاں عمر سے پہلے ہی بتلانا چاہتا ہوں، معلوم ہو وہ لفظ ابھی بھی میری نیت میں ہے، کیا ہے، میں کیا بتلانا چاہتا ہوں کہ زید کس سے پہلے آیا ہے، عمر سے پہلے آیا ہے معلوم، لیکن عمر کے لفظ کو تو میں نے عبارت میں ذکر نہیں کیا، معلوم ہوا عمر کا لفظ ابھی بھی میری نیت میں موجود ہے۔ تو بھائی اب یہ تو چاہتا تھا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ آپ نے عبارت سے حذف کر لیا، تو اس بیچارے کا بڑا نقصان ہوا۔ یہ تو لازم طور پر کس کو چاہتا تھا، مضاف الیہ کو چاہتا تھا۔ جب نقصان ہوا اس کا تو اب ہم اس کو پٹی دے دیں گے، جبیرہ دے دیں گے، کس چیز کا، ضمے کا۔ کیا بنا دیں گے، یہ یوں کہیں جبیرہ دیں گے، اس کو مبنی بنا دیں گے، کیا جبیرہ کیا دیں گے اس کو ہم، کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہوا ہے، اس کو ہم مبنی بنائیں گے، اور مبنی بھی پھر مبنی علی الضم بنائیں گے، نقصان اس کا بہت زیادہ ہوا ہے، اس سے حرکت بھی ہم نے اسے سب سے طاقتور دے دی، سب سے طاقتور حرکت کون سی ہے، ضمے کی حرکت ہے، تو اس لیے مبنی علی الضم۔ اور اگر اس کا مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہو، عبارت میں بھی ذکر نہیں، نیت میں بھی ذکر نہیں، تو پھر یہ کیا ہوگا، معرب ہوگا، جاءنی زیدن قابلا، جاءنی زیدن قابلا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو یہ معرب ہے مولانا، ظرف واقع ہو رہا ہے، اور ظرف کیا ہوا کرتا ہے، منصوب، اور معرب ہے مولانا، تنوین تو معرب ہے بھائی، تنوین بھی آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب بھی اس معرب اپنی حالت پہ آئے گا، کیونکہ جب اس کا مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہے تو ایسے تھا گویا یہ مضاف الیہ کا تقاضا ہی نہیں کر رہا، جب تقاضا ہی نہیں کر رہا اور مضاف الیہ آگے نہیں آیا تو اس کا کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں، یوں کر لیے جیسے مضاف الیہ کا تقاضا ہی نہیں کر رہا تھا۔ تو ایک وہ صورت جس میں مضاف الیہ کا تقاضا کر رہا ہو اور عبارت میں آ بھی جائے، تو اب بھی اس کی ضرورت پوری، لہذا یہ اپنی اصل حالت پر آئے گا اور کیا ہوگا، منصوب۔ ایک وہ صورت جس کے اندر اس کا مضاف الیہ بالکل نسیہ منسیہ کر دیا، تو اس صورت میں بھی اس کا گویا نقصان ہوا ہی، یہ تو گویا تقاضا ہی نہیں کر رہا، تو لہذا اس صورت میں بھی یہ اپنی اصل حالت پر آئے گا، کوئی اس کا نقصان نہیں ہوا، منصوب آئے گا مولانا، معرب ہوگا۔ اور ایک وہ صورت جس میں مضاف الیہ کا تقاضا کر رہا ہے اور آپ نے حذف کر لیا اور نیت میں ابھی بھی موجود ہے، تو یہ ابھی بھی اس کے لیے مضاف الیہ چاہیے، آپ کی نیت میں موجود ہے بھائی، اس کے لیے چاہیے مضاف الیہ، لیکن آپ نے عبارت کے اندر ذکر اس کو جب ذکر نہیں کیا اور یہ تو چاہ رہا ہے بھائی، تو اب اس کا نقصان ہوا ہے، تو اب اس کو مبنی بنا دیں گے۔ تو کہتے ہیں جی الظروف منہا ما قطعان الاضافت، ظروف میں سے وہ ہیں جو اضافت سے قطع کیے گئے ہوں، اضافت سے توڑے گئے ہوں، الگ کیے گئے ہوں، کا قبل و بعد، جیسے قبل اور بعد ہیں۔ اسی طرح ہے مولانا فوق، تحت، امام، قدام، خلف، وراء وغیرہ بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ کون کون سے، فوق، تحت، امام، قدام، خلف، وراء وغیرہ بھائی، تو ان میں بھی اگر مضاف الیہ نیت میں ہوا تو یہ بھی مبنی علی الضم ہوں گے۔ وَأُجْرِيَ مَجْرَاهُ لَا غَيْرُ وَلَيْسَ غَيْرُ وَحَسْبُ، اور جاری کیا گیا ہے ان کی جگہ پر، یعنی ان کا قائم مقام بنایا گیا ہے، وَأُجْرِيَ مَجْرَاهُ، ان کا قائم مقام بنایا گیا ہے، لا غیر، لیس غیر اور حسب کو بھائی یہ لا غیر، لیس غیر اور حسب یہ ظروف میں سے نہیں ہے، یہ ظروف میں سے، اسی لیے کہا یہ قائم مقام ہے بھائی ان کے۔ اچھا یہ جو قبل اور بعد ہے ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب ان کا مضاف الیہ نیت میں تو موجود ہے، عبارت سے آپ نے گرا دیا تو اب یہ غایات کہلائیں گے، کیا کہلائیں گے، غایات کہلائیں گے۔ غایہ کا معنی انتہا، بھائی جب میں نے کہا جاءنی زید قبل عمر، تو کلام کی انتہا کس پہ ہو رہی ہے، عمر پہ، لیکن جب میں نے عمر کو حذف کر دیا جاءنی زید قبل، تو اب کلام کی انتہا کس پر ہو رہی ہے، قبلو پر ہو رہی ہے، تو چونکہ اس سے پہلے جب ان کا مضاف الیہ تھا تو کلام کی انتہا اس پہ ہوتی تھی، لیکن جب مضاف الیہ کو حذف کر دیا تو اب کلام کی انتہا ان پر ہوئی، لہذا ان کو کیا کہتے ہیں، غایات۔ جب ان کا مضاف الیہ محذوف اور نیت میں ہو تو یہ کیا کہلاتے ہیں،
غایات کہلاتے ہیں. تو کہتے ہیں انہی کے قائم مقام ہے لا غیرو، لیس غیرو اور حسبو. لا غیرو بھی اسی طرح ہے، یہ بھی غایات کے مشابہ ہے، غایات کی طرح ہے بھائی. یہ غیرو بھی مضاف الیہ کو چاہتا ہے. کس کو چاہتا ہے؟ مضاف الیہ کو. حسبو بھی کس کو چاہتا ہے؟ مضاف الیہ کو. لیکن ان میں سے بھی کیا کر لیتے ہیں؟ مضاف الیہ کو کبھی کبھار حذف کر لیتے ہیں. تو اس صورت میں یہ بھی کیا ہوں گے؟ مبنی علی الضم ہوں گے. کیا ہوں گے؟ مبنی علی الضم ہوں گے، کیونکہ پہلے یہ غایات کی طرح ہیں. یہ بھی مولانا پہلے کلام کی انتہا کس پہ ہو رہی تھی؟ مضاف الیہ پہ. اب مضاف الیہ حذف ہو گیا تو اب کلام کی انتہا غیر اور حسبو پر ہو رہی ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ ظروف نہیں ہے جی، لیکن یہاں چونکہ یہ بھی مضاف الیہ کے حذف ہونے کی وجہ سے مبنی علی الضم ہو جاتے ہیں غایات کی طرح، تو ان کو اس کے قائم مقام بنایا گیا. تو غیر مولانا مضاف الیہ چاہتا ہے، اس کے مضاف الیہ کو حذف کرتے ہیں کبھی، لیکن ہر جگہ پر ایسا حذف جائز نہیں ہے، صرف لا اور لیسا کے بعد جائز ہے. وہ غیرو جو لا اور لیسا کے بعد آئے اس میں تو مضاف الیہ کو حذف کرنا جائز ہے، اور کہیں پر ایسا کرنا جائز. اور لا اور لیسا کے بعد جو غیرو آئے اس میں حذف کرنا جائز ہے. کس وجہ سے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے، چونکہ یہ کثیر الاستعمال ہے اس طرح، اور کثرت استعمال خفت کا تقاضا کرتی ہے، لہذا ایسے مواقع پر عموماً ان کے مضاف الیہ کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ حذف کر لیا جاتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں جاءنی زید لا غیرو، جاءنی زید لا غیرو، یا آپ کہتے ہیں جاءنی زید لیس غیرو. سمجھ میں آیا؟ یا آپ کہتے ہیں جاءنی زید فحسب، جاءنی زید فحسب، وہی معنی ہے بھائی، آیا میرے پاس زید اور بس، یعنی صرف زید آیا. جاءنی زید فحسب کس معنی میں ہے؟ جاءنی زید لا غیرو کے معنی میں ہے، وہ ایک ہی معنی ہے. وَمِنْهَا حَيْثُ، اور ان ظروف میں سے ایک حیث ہے، وَلَا يُضَافُ إِلَّا إِلَى الْجُمْلَةِ فِي الْأَكْثَرِ، اور یہ مضاف نہیں ہوتا مگر جملے کی طرف اکثر استعمالات میں، اکثر استعمال. بھائی حیث ہے ظروف میں سے، یہ مضاف ہوتا ہے ہمیشہ جملے کی طرف، کبھی کبھار مفرد کی طرف بھی مضاف ہو جاتا ہے، لیکن اکثر استعمالات میں کس کی طرح مضاف ہوتا ہے؟ جملے کی طرف. تو حیث مضاف الیہ کو چاہتا ہے. کس کو چاہتا ہے؟ مضاف الیہ. اور اس کا مضاف الیہ کیا آیا کرتا ہے؟ جملہ. کیا آتا ہے؟ جملہ. لیکن مضاف الیہ تو مفرد ہونا چاہیے. مضاف الیہ کیا ہونا چاہیے؟ مفرد ہونا چاہیے. تو اضافت اصل میں اس کی ہونی چاہیے تھی مفرد کی طرف، لیکن اضافت ہو رہی ہے جملے کی طرف، اور جملے کی طرف اضافت بھی گویا کہ لا اضافت ہے. جملے کی طرف اضافت بھی لا اضافت ہے. سمجھ میں آیا؟ تو گویا اس کا مضاف الیہ موجود ہی نہیں. جب موجود ہی نہیں تو یہ کیا ہو، اسے بنا دیا مبنی علی الضم بنا دیا. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ وَمِنْهَا حَيْثُ، اور ان میں ظروف میں سے ایک حیث ہے، وَلَا يُضَافُ إِلَّا إِلَى جُمْلَةٍ فِي الْأَكْثَرِ، اور یہ مضاف نہیں کی ہوتا مگر جملے کی طرف اکثر استعمالات میں. وَمِنْهَا إِذَا، اور ظروف میں سے ایک اِذَا ہے، وَهِيَ لِلْمُسْتَقْبِلِ. بھئی اِذَا ہے ظروف میں سے ایک. اِذَا بھی کس کی طرف مضاف ہوتا ہے؟ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور جملے کی اِذَا طرف اضافت گویا کہ لا اضافت ہے، تو لہذا یہ بھی مبنی ہے بھئی اسی وجہ سے. وَهِيَ لِلْمُسْتَقْبِلِ، اور یہ کس لیے آیا کرتا ہے؟ مستقبل کے لیے آیا کرتا ہے بھئی. یعنی اگر یہ ماضی پر بھی داخل ہو جائے تو اس کو کس معنی میں کر دے گا؟ مستقبل کے معنی میں کر دے گا. اور مضارع پر بھی داخل ہو جائے تو اس کو خاص کر دے گا. کس کے ساتھ؟ مستقبل کے ساتھ. مضارع میں حال والا معنی بھی تھا، مستقبل والا معنی بھی تھا، لیکن اذا جب اس پر داخل ہوا تو اس نے اس کو خاص کر دیا. کس کے ساتھ بھائی؟ مستقبل کے ساتھ. وَفِيهَا مَعْنَى الشَّرْطِ، اور اس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے. اذا کے اندر کون سا معنی پایا جاتا ہے؟ بھئی اذا ظرف ہے، ظرفیت کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس میں شرط والا معنی بھی آ جاتا ہے.
تو اذا ظرفیہ شرطیہ کہلاتا ہے، اس میں شرط کے معنی آ جاتے ہیں۔ جب یہ صرف ظرفیہ ہو تو جی کیا بتایا میں نے، کبھی یہ صرف ظرفیہ آتا ہے اور کبھی ظرفیہ شرط، تو جب یہ ظرفیہ ہوگا تو یہ ایک جملے پر داخل ہوگا، اور جب ظرفیہ شرطیہ ہو تو کتنے جملوں پر داخل ہوگا؟ 2 جملوں پر داخل ہوگا بھائی، اس لیے کہ جب شرطیہ ہے تو یہ ایک شرط آئے گی اس کے ساتھ اور ایک جزا آئے گی، اور شرط ایک جملہ ہوگا اور جزا دوسرا جملہ بھائی، وہ اس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور چون شرط کا معنی اس میں اس لیے پایا جاتا ہے کہ حرف شرط کو متضمن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور حرف شرط جب اس میں حرف متضمن ہوا تو اس نے اس کو مبنی بنا دیا۔ تو اس کے مبنی ہونے کی 2 وجہ ذکر کر دیں گویا صاحب کافیہ نے۔ ایک تو یہ کہ مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف، اور جملے کی طرف اضافت بھی گویا کہ لا اضافت ہے، لہذا اس کو مبنی بنا دیا گیا، نیز اس لیے کہ یہ متضمن ہے کس کو؟ حرف شرط کو، اور حرف تو ہے مبنی الاصل، جب وہ اس کے اندر چھپا تو اس نے اس کو بھی کیا بنا دیا؟ مبنی بنا دیا۔ فَلِذَالِكَ اخْتِيرَ بَعْدَهَا الْفِعْلُ، اسی وجہ سے اس کے بعد اختیار کیا گیا ہے فعل کو، یعنی پسندیدہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کے بعد کیا پسندیدہ ہے؟ بھئی یہ اذا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، اسی لیے اس کے بعد فعل پسندیدہ ہے۔ بھئی اذا شرط کے لیے آئے گا، اور شرط کس لیے ہوتی ہے؟ تعلیق کے لیے۔ کس لیے ہوتی ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز پر معلق کر دیتی ہے۔ مثلا خاوند بیوی سے کہتا ہے ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، تو طلاق ہے۔ دیکھو یہاں خاوند نے طلاق کو معلق کر دیا کس کے ساتھ؟ دخول دار کے ساتھ۔ تو اسی طرح اذا کے ساتھ بھی شرط آئے گی تو وہ شرط کیا؟ تعلیق کا فائدہ دیتی ہے۔ مثلا آپ دوسرے شخص کو کہتے ہیں اذا طلعت الشمس فآتیک، جب سورج طلوع ہوگا تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ تو یہاں پر دیکھا اپنے آنے کو معلق کر دیا کس کے ساتھ؟ سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ بھائی، سورج کے، تو اس تعلیق کا فائدہ شرط آتی ہے تعلیق کے لیے، اور تعلیق ہوتی ہے زمانے کے اندر، اور زمانہ کس میں پایا جاتا ہے؟ فعل میں پایا جاتا ہے بھائی۔ شرط آتی ہے تعلیق کے لیے اور تعلیق ہوتی ہے زمانے میں، اور زمانہ کس میں پایا جاتا ہے؟ فعل میں۔ اسی لیے جب یہ شرطیہ ہو تو اس کے بعد پسندیدہ کیا ہے؟ فعل پسندیدہ ہے۔ وقت تکون للمفاجات، اور کبھی کبھار اذا کس لیے آتا ہے؟ مفاجات کے لیے آتا ہے، اچانک کسی کام کے ہونے کے لیے۔ خرجت فاذا السبع، میں گھر سے نکلا تو اچانک کیا تھا؟ درندہ تھا۔ فاذا السبع واقف، تو جب یہ اذا تو یہ مفاجات کے لیے آتا ہے، کوئی چیز اچانک بتلانے کے لیے۔ فَيَلْزَمُ الْمُبْتَدَأُ بَعْدَهَا، تو لازم ہے مبتدا اس کے بعد بھائی، جب یہ مفاجات کے بعد آئے گا تو اس کے ساتھ ہمیشہ کیا آئے گا؟ مبتدا آئے گا اس کے بعد بھائی۔ خرجت فاذا السبع، اذا مفاجاتیہ ہے اور السبع کیا ہے؟ مبتدا، تو اسی لیے میں اس کو مرفوع پڑھ رہا ہوں فاذا السبع، اور اس کی خبر پھر عموماً محذوف ہوتی ہے بھائی۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ محذوف ہوتی ہے عموماً اذا مفاجاتیہ کی بات ہے۔ وَمِنْهَا اِذْ لِلْمَاضِي، اور ظروف میں سے ایک اِذ ہے مولانا ماضی الماضی۔ یہ اِذ بھی اسی لیے مبنی ہے مولانا کہ یہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور جملے کی طرف اضافت گویا کہ لا اضافت ہے، تو یہ مبنی ہوا۔ اور یہ ماضی کے لیے آتا ہے۔ اذا جیسے ماضی پر بھی داخل ہو جاتا تھا تو اسے کس معنی میں کر دیتا تھا؟ مستقبل میں، جبکہ اذ اس کا عکس ہے، یہ مستقبل پر بھی داخل ہو جائے تو اس کو کس معنی میں کر دے گا؟ ماضی، کیونکہ یہ کس لیے آتا ہے؟ ماضی۔ تو اذا جملے کے معنی کو مستقبل کی طرف کر دیتا ہے، اور اذ کس جانب میں کر دیتا ہے؟ ماضی کی جانب میں۔ وَيَقَعُ بَعْدَهَا الْجُمْلَتَانِ، اور اس کے بعد دونوں قسم کے جملے واقع ہوتے ہیں، 2 قسم کے بھائی، جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اذا کے بعد کیا پسندیدہ تھا؟ فعل پسندیدہ تھا۔ اور اس کے بارے میں صاحب کافیہ نے کیا بتلایا کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آیا کرتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی۔ وَمِنْهَا أَيْنَ وَأَنَّا لِلْمَكَانِ استفہاما و شرطا،
اور ان میں ظروف میں سے ایک اینا ہے اور انا ہے. اینا بھی کیا واقع ہوتا ہے کلام کے اندر بھائی؟ ظرف واقع ہوتا ہے. کیا واقع ہوتا ہے؟ ظروف مبنیہ میں سے ہے مولانا. اسی طرح انا ہے مولانا. انا یہ دونوں مکان کے لیے. ظرف کی کتنی چیزیں ہیں بھائی؟ زمانہ ہے اور مکان ہے. تو اب بتلا رہے ہیں کہ اینا اور انا ظروف میں سے ہے، لیکن یہ زمانے کے لیے نہیں آتے بلکہ کس سے آیا کرتے ہیں؟ مکان کے لیے آیا کرتے ہیں. استفہاماً و شرطاً، اس حال میں کہ استفہام کے لیے ہوں گے اور شرط، یعنی استفہام کے لیے بھی یہ دونوں آتے ہیں اور شرط کے لیے بھی یہ دونوں آتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا آپ نے کہا این زیدن. کیا کہا؟ این زیدن. جی ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ جی کہہ رہے این مبتدا. ابھی بات چل رہی ہے یہ ظروف ہیں، اس کو ظرف بنانا ہے، مبتدا وغیرہ نہیں بنانا بھائی. جی مفعول فی بناؤ. بھائی ظرف کس کے لیے بنے گا؟ فعل کے لیے بنے گا بھائی. فعل یہاں محذوف نکال لو یا صفت کا کوئی صیغہ محذوف نکال لو. زید فی الدار میں آپ کیا ترکیب کرتے ہیں؟ زید ثبت فی الدار یا زید ثابت فی الدار، وہی ترکیب یہاں کر لو. این ثابت مؤخر کرو کیونکہ این صدارت کلام چاہتا ہے. این ثابت زید یا این ثبت زید. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ اینا ظرف ہے. کیا ہے؟ مفعول فی ظرف بنے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مبنی علی الفتح ہے کیونکہ یہ ظروف مبنیہ میں سے ہے. تو یہ مبنی علی الفتح ہے تو محلن منصوب ہے. کیا ہے؟ محلن منصوب ہے. یہ ہے اولاً اس کا مقام. کس کے لیے محلن منصوب ہے؟ ثابتن کے لیے. سمجھ میں آیا؟ اور ثابتن کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو کس کو راجع ہے؟ مبتدا مؤخر کون ہے؟ وہ زید. وہ زید کو راجع ہے. تو ثابتن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے. صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی اینا جو تھا اس کے ساتھ مل کر یہ خبر مقدم کس کے لیے؟ زید کے لیے. اور زید کیا بن گیا؟ مبتدا مؤخر. ترکیب سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ جی یہ ظرف ہیں بھائی، ظرف بناؤ ان کو. تو جب میں نے یہ کہا نا اینا زیدن، اب کیا ترکیب کریں گے بھائی؟ وہی ترکیب تو وہی ہے، تفصیلی ترکیب بتا دی. تو یہ اینا کا یہ دو محل ہو گئے. اولاً یہ محلن کیا ہے؟ منصوب ہے کیونکہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ ظرف مفعول فی. ثانیاً دوسرا مرتبہ اس کا یہ ہے کہ یہ محلن مرفوع ہے اب کیونکہ اس نے ثابتن کی جگہ سنبھال لی. ثابتن ہے عبارت میں، اس نے اس کی جگہ یہ ظرف مستقر بن گیا، اس نے اس کی جگہ پہ قرار پکڑ لیا اور ثابتن تو تھا مرفوع، لہذا یہ بھی کیا ہو گیا؟ محلن مرفوع. تو محل اول اس کا کیا ہے؟ یہ منصوب ہے ظرف ہونے کی بنا پر. اور محل ثانی کیا ہے؟ تو اولاً یہ منصوب ہے اور ثانیاً یہ مرفوع ہے. بات سمجھ میں آئی سب کو؟ تو یہ استفہام کے لیے بھی آتا ہے اور شرط کے لیے. استفہام کی مثال میں نے ذکر کر دی بھائی. اینا زیدن یہ کس لیے آیا؟ کیا معنی ہے اس کا اینا زیدن؟ زید کہاں ہے؟ تو آپ نے زمانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا مکان کے بارے میں؟ مکان کے. زید کس جگہ پر ہے بھائی؟ کہاں پر ہے؟ تو یہ استفہام کے لیے بھی آتا ہے اور شرط کے لیے بھی. شرط کی کیا مثال؟ اینا تجلس؟ اجلس. جہاں آپ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا. تو یہ شرط کے لیے. دیکھا اینا تجلس، تجلس ایک جملہ، اور اینا تجلس ایک جملہ اور اجلس دوسرا جملہ. جب شرط ہوگا تو دو جملے چاہے گا. شرط کے لیے آئے گا تو جو دو جملے چاہے گا. انا بھی اسی طرح ہے. انا بھائی یہ مکان کے لیے آتا ہے، استفہام کے لیے بھی اور شرط کے لیے بھی بھائی. مثلا آپ دوسرے سے پوچھتے ہیں من انا لکا 20 درہمن. من انا لکا آپ کو کہاں سے 20 درہم حاصل. یا مثلا آپ پوچھتے ہیں انا زیدن، زید
کہاں ہے زید کہاں ہے بھائی انا زید یا من انا لکا 20 درہمن آپ کو 20 درہم کہاں سے حاصل ہوئے تو انا دیکھو کہاں سے کس جگہ سے محل کا معنی ادا کر رہا ہے بھائی اور استفہام کے لیے ہے اور کبھی یہ شرط کے لیے آئے گا وہی بھائی انا تجلس اجلس جہاں آپ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا بھائی دو جملے چاہے گا وَمَتَى لِلزَّمَانِ اور متا کس لیے آتا ہے بھائی ظروف مبنیہ میں سے ایک متا ہے یہ بھی مبنی ہے مولانا اور یہ کس لیے آیا کرتا ہے زمانے کے لیے جیسے این اور انا مکان کے لیے تھے یہ زمانے کے لیے ہے فیہما ان دونوں میں یعنی استفہاما و شرطن استفہام میں بھی آتا ہے یہ اور استفہام کے لیے بھی آتا ہے متا اور شرط کے لیے بھی استفہام کے لیے بنائے بھائی اس کی مثال بھائی جی متا تجلس آپ کب بیٹھیں گے یہ کیا ہے استفہام ہے بھائی اور شرط کے لیے بنا لو بھائی متا تجلس اجلس جب آپ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا جب آپ بیٹھیں گے تو میں بیٹھوں گا بھائی معنی سمجھ میں آیا جی وَأَيَّانَ لِلزَّمَانِ اور ایانہ بھی ظروف میں سے مبنی ہے اور کس لیے آتا ہے یہ زمانے کے لیے آتا ہے استفہاماً سوال کرنے کے لیے ایانہ آتا ہے زمانے کے لیے لیکن صرف استفہام کے لیے آتا ہے جبکہ متا جو تھا وہ استفہام کے لیے بھی آتا تھا اور شرط لیکن ایک فرق ہے زمانے کے لیے استفہام کے لیے آئے گا لیکن اس کے ذریعے کسی عظیم چیز کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے معمولی چیز کے بارے میں اس کے ذریعے سوال کرنا درست نہیں مثلا یہ کہیں ایان یوم الدین بھائی قیامت کا دن کب ہوگا تو دیکھو قیامت کا دن عظیم ہے اس لیے ایانہ کے ذریعے سوال کرنا جائز لیکن ایانہ کے ذریعے عام چیز کا سوال کرنا یہ درست نہیں ہے وَكَيْفَ لِلْحَالِ اسْتِفْهَامًا اور کیفہ کس لیے آتا ہے حال کے لیے آتا ہے استفہام کے لیے بھائی سوال کرنے کے لیے حال کے لیے آتا ہے یعنی حالت پوچھنے کے لیے آتا ہے کس لیے آتا ہے للحال کا کیا معنی حالت کے لیے آتا ہے یعنی حالت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے مثلا آپ نے پوچھا کیف زید کیا معنی بھائی زید کا کیسا ہے یعنی زید کس حالت میں ہے کس حال میں ہے تو کیفہ کے ذریعے حال کے بارے میں سوال کیا اور یہ کیفہ یاد رکھو مولانا ظرف نہیں ہے حقیقتاً یہ ظرف لیکن یہ بمانے ہے علی ای حال کیفہ زید کا کیا معنی ہوا زید علی ای حال بھائی زید علی ای حال یا علی ای حال زید جی مقدم بھی بے شک تو یہ علی ای حال کے معنی میں ہوا اور علی تو یہ علی کے معنی میں ہوا کس معنی میں علی ای علی کے معنی میں ہوا جار مجرور کے معنی میں ہوا اور آپ پڑھ چکے ہیں جار مجرور میں اور ظرف کے اندر بڑی گہری مناسبت ہے اسی لیے تو جار مجرور کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں ظرف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ظرف کہتے ہیں تو ان میں گہری مناسبت ہے تو یہ کیفہ جو ہے حقیقتاً ظرف نہیں ہے یہ جاری مجرائے ظرف ہے قائم مقام ظرف ہے مولانا اس لیے کہ یہ کیا ہے دراصل جار مجرور کے معنی میں ہے بھائی اور تو جار مجرور اور ظرف کا گہرا تعلق ہے بات سمجھ میں آئی بھائی یہ کیفہ کے بارے میں یاد رکھو بھائی ایک تو قیمتی باتیں آپ کو بتلا دوں کیفہ کے بعد اگر اسم واقع ہو تو کیفہ مبتدا بنے گا بھائی کیفہ کیا بنے گا لیکن اسی طرح جیسے این مبتدا نہیں خبر بنے گا کیا بنے گا خبر بنے گا خبر بنے گا کیف زید مثلا آپ نے پوچھا بھائی این زید کے اندر این کیا تھا جی بھائی اولا کیا تھا منصوب ثانیا کیا تھا مرفوع تو ثانیا کی بات کرو نا فی الحال اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا اس میں کیا بننا ہے ظرف لیکن اس وقت اینا کیا ہے محلان
این زیدن، این مرفوع محلن ہے خبر مقدم، ظرف مستقر ہو کر خبر مقدم، اور زیدن کیا ہے مبتدا۔ اسی طرح کیفہ کے بعد اگر اسم آئے تو کیفہ ظرف مستقر ہو کر یہ کیا بنے گا خبر مقدم، اور زیدن کیا بنے گی اس کے لیے مبتدا مؤخر۔ اور اگر کیفہ کے بعد فعل آ جائے تو پھر اس صورت میں یہ مفعول مطلق بھی واقع ہو سکتا ہے اور حال بھی بن سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ظرف مستقر ہی بنے گا، لیکن کیا بن سکتا ہے اگر اس کے بعد فعل ہو تو یہ مفعول مطلق بھی بن سکتا ہے اور حال بھی بن سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اس کے بعد آنے والے فعل کا فاعل اگر ذات باری تعالی ہو تو پھر اس صورت میں یہ مفعول مطلق ہی بنے گا، اس کو حال بنانا صحیح اس لیے کہ حال کے ذریعے تو کیفیت بتلائی جاتی ہے اور ذات باری تعالی کیفیات سے پاک ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کیفیات سے پاک ہے، تو آگے جب میں نے بتلایا اس کے بعد اگر فعل آئے تو یہ مفعول مطلق بھی بن سکتا ہے اور حال بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر آگے آنے والے فعل کے فاعل کیا ہے ذات باری تعالی ہو تو اس صورت میں یہ مفعول مطلق ہی بنے گا، حال نہیں بنے گا، اس لیے کہ حال کیفیت کے نام ہے اور اللہ تعالیٰ کیفیت سے پاک ہے۔ بھائی وَمُذْ وَمُنْذُ بِمَعْنَى اول المدتی، اور مُذْ اور منذ اول مدت کے معنی میں آتے ہیں۔ مُذْ اور منذ کے بارے میں یاد رکھو مولانا یہ حروف جارہ بھی آتے ہیں بھائی، اور اسم بھی آتے ہیں بھائی، اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، حروف کے طور پر بھی۔ بھائی حروف جارہ ذرا آپ گنیں کہ کون کون سے ہیں بھائی؟ مُذْ اور منذ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اس میں وہ حروف ہیں، وہ حروف کی بحث میں آپ پڑھیں گے۔ یہ جو مُذْ اور منذ پڑھ رہے ہیں یہ حروف نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ اس وقت ہم کس کی بحث پڑھ رہے ہیں؟ اسم کی بھائی۔ تو یہ کبھی اسم آتے ہیں کبھی حروف بھائی۔ پتہ ایسے کیسے چلے گا کہ یہ حرف ہے یا اسم ہے؟ بھائی اس کے ما بعد کو دیکھ لیا کرو، جب یہ اسم ہوتا ہے تو یہ مبتدا بنتا ہے اور اس کے ما بعد اس کی خبر آتی ہے، اور خبر بھی کیا ہوا کرتی ہے؟ مرفوع۔ تو اس کا ما بعد اگر مرفوع ہو تو معلوم ہوا یہ اسم ہے، مبتدا ہے، اور اگر ان کے ما بعد مجرور ہو تو معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ اس وقت حرف ہیں، حروف جارہ میں سے ہیں، جر دے رہے ہیں۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو مُذْ اور منذ بمعنی اول المدتی، یہ اول مدت کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ فَيَلِيهِمَ الْمُفْرَدُ الْمَعْرِفَةُ، تو ان کے ساتھ ملا ہوگا مفرد معرفہ بھائی۔ مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، میں نے اس کو نہیں دیکھا مُذْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، تو میرے نہ دیکھنے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ جمعہ کے دن سے۔ میں نے اسے جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا، تو مُذْ ہے مبتدا، یوم الجمعہ تو اس کی خبر ہے مولانا، اور یہ مُذْ کس معنی میں ہے؟ اول مدت کے معنی میں۔ آپ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے اسے نہیں دیکھا، اور تو معلوم ہوا آپ کے نہ دیکھنے کی اول مدت کیا ہے؟ ابتدا کب سے ہو رہی ہے نہ دیکھنے کی؟ جمعہ کے دن سے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کبھی یہ اول مدت کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس صورت میں اس کے ساتھ مفرد ایسا لفظ ملا ہوگا جو مفرد ہوگا، تثنیہ اور جمع، کیونکہ آپ اول مدت بتلانا چاہتے ہیں جہاں سے اس کام کی ابتدا ہو رہی ہے مولانا، اول مدت ہے اس کی، اور وہ یقیناً کیا ہوگا؟ کوئی ایک وقت ہوگا، 2 یا 3 وقت نہیں ہوں گے، اس لیے اس سے پہلے مفرد، اس کے بعد مفرد آئے گا، تثنیہ یا جمع نیز معرفہ ہوگا، اس لیے کہ وہ وقت کوئی متعین وقت ہوگا بھائی، جیسے یوم الجمعہ آیا، مَا رَأَيْتُهُ مُذْ یوم الجمعہ، سمجھ میں آیا بھائی؟ نہ دیکھنے کی ابتدا کسی متعین وقت سے ہوگی تو مفرد آئے گا اس کے بعد، اور مفرد بھی کیسا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ وَبِمَعْنَى الْجَمِيعِ، اور کبھی یہ جمیع مدت کے معنی میں آتا ہے، فَيَلِيهِمَ الْمَقْصُودُ بِالْعَدَدِ، تو ان دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہوگا مقصود، یعنی وہ زمانہ،
کیا ملا ہوا ہوگا؟ زمانہ بالعددی، ساتھ عدد کے. کبھی جمیع پوری مدت بتلانے کے لیے آتا ہے ایک فعل کی، ما رأیتہ مذ یومانی، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا. ما رأیتہ مذ 3 ایام، میں نے اسے 3 دن سے نہیں دیکھا. تو دیکھو میں ابتدائی مدت بیان کر رہا ہوں اس کے نہ دیکھنے کی، یا ساری مدت بیان کر رہا ہوں؟ ساری مدت بیان کر رہا ہوں. اور جب ساری مدت بیان کر رہا ہوں تو پھر اس کے بعد کیا آئے گا؟ جی وہ جو زمانہ ہے جو مقصود ہے، یعنی وہ زمانہ آئے گا اس کے بعد. بھئی ساری مدت یعنی سارا زمانہ آئے گا نا اس کے بعد جو مقصود ہے، تو وہ زمانہ یعنی وہ آئے گا، مقصود آئے گا، اور وہ ملا ہوا ہوگا عدد کے ساتھ. کس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا؟ یعنی عدد کا لفظ بھی ساتھ آئے گا، یا عدد پر وہ خود بھی دلالت کر رہا ہوگا. مثلا میں نے کہا ما رأیتہ مذ یومانی، میں نے اسے نہیں دیکھا کتنے دن سے؟ 2 دن سے. تو یہ یومان، یوم کیا ہے؟ زمانہ ہے، مقصود بھی آ گیا اور ساتھ عدد بھی ہے. یومانی کیا بتلا رہا ہے؟ 1 یوم ہے، 2 یوم ہے، یا 3 یوم ہے؟ 2 یوم ہے، تو عدد بھی ساتھ آ گیا. بھائی یا ما رأیتہ مذ 3 ایام، میں نے اسے 3 دن سے نہیں دیکھا. تو دیکھو مذ کے بعد کیا آیا؟ مقصود زمانہ بھی آ گیا، ایام ہے وہ، اور نیز وہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ عدد بھی ساتھ آ رہا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو جب یہ اول مدت کے معنی میں ہو تو اس کے بعد مفرد معرفہ آئے گا، اور جب یہ جمیع مدت کے معنی میں ہو تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ مقصود، یعنی وہ زمانہ، اور وہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا؟ عدد کے ساتھ، اس کے ساتھ عدد بھی ہوگا. وقد يقع المصدر او الفعل او ان او ان فيقدر زمان مضاف. بھئی ان اور انا ہے یہ، بھئی انا اور انا نہیں بھئی. اور کبھی کبھار یہ مصدر بھی واقع ہوتا ہے. ان کے بعد کبھی کیا آیا کرتا ہے؟ مصدر. او الفعل، یا کبھی کیا آیا کرتا ہے؟ فعل. او ان، کبھی ان کے بعد کیا آتا ہے؟ ان بھئی. یا کبھی کبھار انا آتا ہے. جی کبھی مصدر آئے گا مولانا. دیکھیے جیسے خرجت مذ خرجت مذ مذ کے بعد کیا رہا ہے؟ ذہاب، اور ذہاب کیا ہے؟ مصدر ہے. کبھی فعل آئے گا خرجت مذ ذہبت ما خرجت. پہلے میں کیا مثال لکھی؟ ما خرجت مذ ذہابک، ما خرجت مذ کے بعد کیا آیا؟ مصدر آیا. اور دوسری مثال ما خرجت مذ ذہبت، مذ کے بعد کیا آیا؟ فعل آیا. اور کبھی ان آتا ہے، کبھی ان آتا ہے. جیسے ما خرجت مذ انک ذاہب، مذ انک ذہبتا، یا مذ انک ذاہبن. تو دیکھو مذ کے بعد کیا آیا؟ انا آیا. یا کبھی ان آئے گا ما خرجت مذ ان ذہبتا، مذ ان ذہبتا. تو بھئی مصدر آئے گا کبھی مذ کے بعد، کبھی فعل آئے گا، کبھی ان آئے گا. اور ان بھی آگے آنے والے فعل کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں. اسی طرح انا بھی کیا کر دیتا ہے؟ ما بعد جملے کو کس کے معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذ کے بعد کبھی فعل آئے گا اور کبھی مصدر آئے گا. کبھی مصدر حقیقتاً ہوگا، کبھی مصدر تعویلاً ہوگا. ان اور انا بھی تعویل کس کی تعویل میں ہوتے ہیں؟ تو کبھی مذ کے بعد فعل آئے گا، کبھی مصدر حقیقتاً آئے گا، کبھی مصدر تعویلاً آئے گا. تو اس صورت میں فَيُقَدَّرُ زَمَانٌ مُضَافٌ، تو اس صورت میں زمان کو مقدر مضاف ماننا نکالا جائے گا. زمانے کو مضاف کیا کیا جائے گا؟ مقدر نکالا جائے گا. یعنی اس مصدر تعویلی سے یا مصدر حقیقی سے یا فعل سے پہلے زمانے کا لفظ محذوف نکال لیں گے. مثلا کیا میں نے کہا تھا؟ ما خرجت مذ ذہابک، مذ کے بعد کیا آیا؟ مصدر. تو اس سے پہلے کیا لفظ محذوف نکال لیں گے؟ زمان. ما خرجت مذ زمان ذہابک، مذ زمانو، تو زمان اور یہ مضاف ہوگا ما بعد کی طرف.
اسی طرح ما خرجت مذهبتا تھا، ما خرجت اس سے پہلے بھی زمان نکالیں گے، ما خرجت مذزمان ذهبتا مذزمان. اسی طرح تھا ما خرجت مذ ذاہب، اس سے پہلے بھی زمان نکال لیں گے، ما خرجت مذ زمان انکا ذہبتا وغیرہ. بھائی تو زمان مضاف، بھائی کیوں یہ زمان مضاف کیوں نکالیں گے؟ وجہ یہ کہ مذ زمانے کا نام ہے مولانا، مذ بمانے اول مدت کے ہے یا مذ بمانے جمیع مدت کے، اور اول مدت بھی زمانہ اور جمیع مدت بھی زمانہ، تو یہ زمانے کے معنی میں آتا ہے. کس معنی میں؟ تو یہ زمانے کے معنی میں ہے، اور ما بعد میں تو ہے فعل، تو فعل کا حمل زمانے پر صحیح، تو اس سے اسی طرح مصدر کا حمل بھی زمانے پر صحیح، تو اس مصدر سے پہلے زمانے کا لفظ مضاف محذوف نکال لیں گے، تو پہلے تو اب یہ بھی زمانہ بن گیا، تو ما قبل میں بھی زمانہ اور یہ بھی زمانہ، اب حمل کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. علت سمجھ میں آئی کہ مذ ہے زمانہ اور ما بعد میں تو ہے مصدر یا فعل، اور مصدر یا فعل کا حمل تو زمانے پر صحیح، لیکن جب اس مصدر یا فعل سے پہلے ہم زمانے کا لفظ مضاف محذوف نکال لیں گے تو یہ بھی کیا بن گیا؟ زمانہ بن گیا. تو اب زمانے کا حمل زمانے پر کیا ہوا؟ صحیح ہوا. تو یہ اب اس کے لیے خبر بن سکے گا. بھائی تو کہتے ہیں وَقَدْ يَقَعُ الْمَصْدَرُ وَالْفِعْلُ، کبھی کبھار مصدر اس کے مذ کے بعد واقع ہوتا ہے اور کبھی فعل واقع ہوتا ہے، او ان، اور کبھی مذ کے بعد ان واقع ہوتا ہے اور کبھی ان واقع ہوتا ہے. فَيُقَدَّرُ زَمَانٌ مُضَافٌ، تو مقدر معنی نکالا جائے گا زمانے کو مضاف. بھائی سمجھ میں ایسا زمانہ جو کیا ہو مضاف ہو، اس کو مقدر نکالا جائے گا. وَهُوَ مُبْتَدَأٌ، اور یہ مذ کیا ہوتا ہے؟ ترکیب بتلا رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا، یہ مبتدا ہوگا. وَخَبَرُهُ مَا بَعْدَهُ، اور اس کی خبر کیا ہوگی؟ ما بعد. مذ یوم الجمعہ، مذ کیا ہے؟ مبتدا. یوم الجمعہ کیا ہے؟ اس کی خبر. تو کہتے ہیں مذ مبتدا، مذ اور منذ مبتدا ہوں گے اور خبر ان کے ما بعد. ما رأیتہ مذ یومانی یا منذ یومانی، تو مذ اور منذ کیا ہے؟ مبتدا، اور یومانی کیا ہے؟ اس کی خلاف للزجاج، بخلاف امام زجاج کے، وہ فرماتے ہیں یہ خبر مقدم ہے اور ما بعد کیا ہے؟ مبتدا ہے. بھائی ہم جمہور کہتے ہیں کہ یہ مذ اور منذ خود مبتدا اور ما بعد خبر ہیں، امام زجاج فرماتے ہیں یہ خود خبر ہیں اور ما بعد کیا ہے؟ یعنی عکس بتلاتے ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. بھائی ان کے بارے میں یاد رکھو، یہ مذ اور منذ ظروف نہیں ہے. مذ اور منذ آپ نے خود ابھی صاحب کافیہ نے بتلایا، یہ مذ اور منذ ترکیب میں آئے تو کیا واقع ہوں گے؟ مبتدا واقع ہوں گے. بتایا یا نہیں بھائی صاحب کافیہ نے؟ اور بحث تو کس کی چل رہی ہے؟ جو ظرف و کلام کے اندر آئے بھی تو مفعول فی واقع ہو، اور یہ مفعول فی واقع ہو رہے ہیں، یہ تو مبتدا واقع ہو رہے ہیں. تو لہذا یہ ظرف ہیں ہی نہیں، نہ استعمال کے اعتبار سے ظرف ہیں اور نہ حقیقت کے اعتبار سے ظرف ہیں، کسی طور پر بھی ظرف نہیں. پھر ان کو ظروف کی بحث میں کیوں ذکر کیا؟ وجہ یہ کہ چونکہ جیسے ظروف زمانے پر دلالت کرتے ہیں تو یہ مذ اور منذ بھی زمانے کے نام ہیں، اس لیے ان کو بھی کس کی بحث میں ذکر کر دیا؟ ظروف کی بحث میں ذکر کر دیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ وَمِن، تو یہ زمانے کا نام ہے بھائی، زمانے کے نام. وَمِنْهَا لَدَا وَلَدُن، اور ظروف میں سے لدا اور لدن بھی ہیں. وَقَدْ جَاءَ لَدَن وَلَدْنِ وَلُدْنِ وَلَدْ وَلُدْ وَلَدُ. جی لدا اور لدن بھی ظروف میں سے، اور تحقیق بھائی لدن بھی آیا ہے، لدنی بھی آیا ہے، لدنی بھی آیا ہے، لد لد لدو. یہ لغات ہیں مولانا، لدن کے اندر کئی لغات وہ بتلا رہے ہیں. بھائی لدا اور لدن، بھائی لدا اور لدن کا وہی معنی ہے جو عندہ کا معنی ہے. بھائی جو عندہ کا معنی،
المال عند زید، مال زید کے پاس ہے. المال لدى زید، مال کس کے پاس ہے؟ زید. دونوں کا ایک معنی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ زید کے پاس مال اگر گھر میں بھی پڑا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں زید آپ کے پاس بیٹھا ہے، مال اس کا گھر پڑا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں المال عند زید. لیکن اب المال لدى زید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مال اس کے پاس نہیں ہے بلکہ کہاں پڑا ہے؟ اور لدا اس وقت کہتے ہیں جب اس کے پاس موجود ہو اس وقت مال بھائی. تو مال اس وقت اس کے پاس پڑا ہو تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ المالو، ہاں گھر پر اس کے پڑا ہے تو پھر اب لدا نہیں کہہ سکتے، عندہ کہہ سکتے ہیں. وَمِنْهَا قَطُّ لِلْمَاضِ الْمَنْفِيِّ، اور ظروف میں سے کیا ہے؟ قطو ہے بھائی، یہ ماضی کے لیے آتا ہے، ایسا ماضی جو منفی ہو. ظروف مبنیہ میں سے قطو ہے، اور یہ کس لیے آتا ہے؟ ماضی، اور ماضی بھی کیسی ہونی چاہیے؟ جو منفی ہو. مثلا آپ کہتے ہیں ما رأیتہ قط، میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا. ما رأیتہ، میں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا. تو دیکھو یہ کس کے ساتھ آیا؟ ماضی کے لیے آیا. کس کے لیے آیا؟ اور یہ پورے ماضی کا استغراق کر لیتا ہے، اس کو گھیر لیتا ہے. آپ نے کہا ما رأیتہ قط، میں نے اس کو کبھی بھی، دیکھو ساری ماضی کا احاطہ کر لیا یا نہیں کر لیا نفی کے اندر بھائی، کہ میں نے جتنا زمانہ گزشتہ گزرا ہے اس میں اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا. وَعَوْضُ لِلْمُسْتَقْبِلِ الْمَنْفِي، عوض اس کا عکس ہے، وہ مستقبل منفی کے لیے آئے گا بھائی، یعنی پورے مستقبل کا احاطہ کر لے گا. لا ارا عوض، لا ارا عوض، میں اس کو کبھی بھی نہیں دیکھوں گا. تو ایک لا ارا کا معنی میں اسے نہیں دیکھوں گا، لیکن ساتھ جب آپ عوض لے آئے تو یہ بھی ظرف ہے مولانا. لا ارا عوض، میں اس کو کبھی بھی، تو اس نے سارے مستقبل کا احاطہ کر لیا کہ مستقبل، سارے مستقبل میں اسے اس کی رویت کی کیا کر دی؟ آپ نے نفی کر دی. وَالظُّرُوفُ الْمُضَافَةُ إِلَى الْجُمْلَةِ وَإِذْ يَجُوزُ بِنَاؤُهَا عَلَى الْفَتْحِ. بھئی ایک نیا ضابطہ بتلا رہے ہیں صاحب کافیہ کہ ظروف، وہ ظروف جو مضاف ہوں جملے کی طرف اور اس کی طرف، يَجُوزُ بِنَاؤُهَا عَلَى الْفَتْحِ، جائز ہے ان کی بنا فتح پر کرنا، یعنی ان کو مبنی علی الفتح بنانا بھی جائز ہے. بھئی ظرف کی اضافت، وہ ظرف جس کی اضافت جملے کی طرف ہو جائے اس کو معرب پہ، اگر معرب ہے تو معرب پڑھنا بھی جائز، اور اگر آپ اس کو مبنی علی الفتح بنانا چاہتے ہیں تو مبنی علی الفتح بنانا بھی جائز. اسی طرح اگر از کی طرف اضافت ہو جائے کسی ظرف کی تو پھر اس کو، اگر یہ پہلے معرب تھا تو اب مولانا اس کو مبنی علی الفتح بنانا جائز ہے. کیا ضابطہ بتلایا بھائی؟ بھائی یہ باقبل میں تو کچھ وہ ظروف تھے جو آتے ہی مبنی ہیں ہمیشہ، کچھ ظروف تو معرب بھی آتے ہیں. کہتے ہیں وہ ظروف جو معرب ہیں جب ان کی بھی اضافت اس کی طرف ہو جائے یا جملے کی طرف ہو جائے تو ان معرب ظروف کو بھی مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے. مثال سے بتلاتا ہوں آپ کو. مثلا بھئی یومئذ حینئذ، یومئذ اور تو دیکھو یومئذ، یوم کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اس کی طرف. حین کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اس کی طرف. یہ اصل میں تھا اذن جو ہے نا، یوم اذن، یہ اذن اصل میں تھا اذ کانا کذا، اذ کانا پورا جملہ تھا، جملہ گرا دیا، حذف کر دیا، اس کے عوض اذ کو تنوین دے دی. اصل میں کیا تھا؟ حین اذ کانا کذا، کانا کذا کو حذف کیا، کہہ رہے کیا؟ حین اذ، حین اذ، پھر اس جملے کے عوض میں اس کو تنوین دے دی، کیا بن گیا؟ حین اذن. اسی طرح ہے یوم اذن. تو اب ان کی طرف جب یوم اور حین وغیرہ کی اضافت ہوئی، چاہے جملے کی طرف اضافت ہو جائے یا اذ کے لفظ کی طرف اضافت ہو جائے تو ان کو معرب پڑھنا بھی جائز اور ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز ہے. مثلا
مین داخل ہو رہا تھا تو کیا پڑھنا چاہیے؟ من یوم اذن. کیا پڑھنا چاہیے؟ من یوم اذن. اسی طرح من حین اذن، کیونکہ یوم اور حین معرب ہیں مولانا، ہیں تو ظرف لیکن کیا ہیں؟ معرب ہیں. تو جب ان پہ مین داخل ہوا تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ان پر کسرہ پڑھنا چاہیے. من یوم اذن، من حین اذن. لیکن صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ جب اس کی طرف ان کی اضافت ہو یا جملے کی طرف تو ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز ہے. لہذا اب آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں من یوم اذن، من حین اذن. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. وَكَذَلِكَ مِثْلُ وَغَيْرُ مَعَ مَا وَأَنْ وَأَنَّ. اور اسی طرح مثل اور غیر ہیں ما، ان اور انا کے ساتھ. بھائی ما، ان اور انا یہ حروف مصدر ہیں. بھائی کیا ہیں حروف؟ ما بھی ما مصدریہ فعل پر داخل ہو تو اس کو کیا بنا دیا کرتا ہے؟ اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. ان بھی فعل پر داخل ہو تو اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں بھی. انا جب جملے پر داخل ہو تو اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. بھائی یہی وہی حروف مشبہ بالفعل والا انا ہے. تو یہ جب جملے پر داخل ہوتا ہے اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر. تو مثل اور غیر جب ما، ان اور انا کی طرف مضاف ہو جائیں تو وہ بھی اسی طرح ہے. سمجھ میں آیا؟ ان کو بھی مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ مثلا میں کہتا ہوں قیام کا مثل ما قام زید. قیام کا مثل ما قام زید. چلیے اسی مثال قیام کا مثل ما قام زید. تو قیام کا ہے مبتدا اور مثل ما قام زید کیا ہے؟ اس کے لیے خبر ہے. اور خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. تو قیام کا تھا مرفوع تو مثل پر بھی کیا میں نے پڑھا؟ رفع. لیکن صاحب کافیہ نے بتایا کہ مثل جب مضاف ہو کس کی طرف؟ ما کی طرف. کس کی طرف؟ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ما کی طرف مضاف ہے. قیام کا مثل ما قام زید. تو ما کی طرف مضاف ہو تو اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز. تو اب اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں قیام کا مثل ما قام زید ہے خبر، لیکن ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ مبنی علی الفتح پڑھ رہے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح قیام کا مثل ان تقوم. قیام کا مثل ان تقوم. تو مثل کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ ان کی طرف، ان تقوم کی طرف. اور اس صورت میں مثل کو اور کیا پڑھنا؟ مبنی علی الفتح پڑھنا جائز. تو قیام کا مثل ان تقوم. سمجھ میں آگئی اچھی طرح بات سب کو بھائی؟ چلیے بھائی هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.